نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمین یا رب العالمین. ہم خیبر کے بارے میں پڑھ رہے تھے. غزوہ خیبر ہم نے مکمل کیا تھا اور اس میں جو لاسٹ چیز ہم نے پڑھی وہ تھی حضرت صفیہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح. حضرت صفیہ کے بارے میں یہاں پہ آیا کہ وہ قریظہ اور نذیر کی سردار کی ہیں. کیوں ایسا کہا گیا؟ نذیر کی بیٹی اور شادی ہاں. تو اور قریظہ سے کیا تعلق تھا پھر ان کا؟ یہاں پہ لکھا ہوا ہے قریظہ اور نذیر کی سردار ہیں. جی لیکن دونوں کی کیوں کہا گیا جبکہ وہ بنو نذیر کے سردار ہوئی بن اخطب کی بیٹی تھی؟ تو پھر وہ یہ کیوں کہا گیا؟ نہیں، یہ قریظہ سے ان کی والدہ تھی. ان کی ماں بنو قریظہ سے تھی اور باپ بنو نذیر کے سردار تھے اور وہ بھی سردار کی بیٹی تھی. اور ان کی جو شادی ہوئی وہ بھی قلعے کا سردار تھا جس کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی. تو یہ مطلب بہت بڑے اس طرح سے دیکھا جائے تو خاندان سے تھی. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ باتیں میں ان کی آپ کو بتاؤں گی کہ جب یہ مدینہ آئیں تو ظاہر ہے ان کا تو کوئی خاندان مدینہ میں نہیں تھا. اس وقت کوئی جیو نہیں ہے وہاں پہ، کوئی یہودی نہیں، کوئی ان کا خاندان والے یہاں پہ نہیں ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں ان کے دو کیمپس تھے سمجھ لیں. ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا تھا اور ایک حضرت زینب والا تھا. اب یہ کسی میں بھی نہیں تھی کیونکہ ظاہر ہے یہ کسی ان کا فیملی یہاں پہ تھی نہیں اور کسی کو بھی بلونگ نہیں کرتی تھی. تو اس لحاظ سے یہ بڑی یعنی ایک لونلی اپنے آپ کو فیل کرتی تھی. اور جی یہی بات ابھی میں بتانے لگی ہوں کہ جب یہ مدینہ آئیں تو تمام بیویاں دوڑی آئیں ان کو دیکھنے کے لیے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی نقاب پہن کے اور ان کو دیکھنے کے لیے آئیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو جب وہ جا رہی تھی ان کو دیکھ کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیسا پایا ہے پھر. تو ماشاء اللہ جب آپ یہ سٹوریز پڑھتے ہیں تو بہت ہی پیاری، بہت بے حد خوبصورت تھیں. تو آپ کو ایسی کئی واقعات ملتے ہیں کہ بہت ہی سویٹ ہیں. مطلب ایک ظاہری بات ہے بیویاں ہونے کے ناطے ایک آپس کے اندر ایک مقابلہ بازی تو ہوتی ہے کیونکہ یہ بہت اچھی کوکنگ کرتی تھی، بہت اچھی، ان کو کھانا پکانا بہت اچھا آتا تھا حضرت صفیہ کو. اور ایک دفعہ ان کا مقابلہ ہو گیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور انہوں نے حضرت صفیہ نے پہلے کھانا بھیج دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ تھے تو ان کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے وہ برتن اٹھا کے پھینک دیا اور جب وہ برتن گرا تو وہ ٹوٹ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا تمہاری ماں کو غصہ آ گیا. سبحان اللہ. اسی طرح ایک دفعہ یہ بیٹھی رو رہی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے وجہ پوچھی تو کہنے لگیں کہ حضرت حفصہ نے مجھے کہا ہے کہ تم یہودی کی بیٹی ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اپنا دفاع کیوں نہیں کیا؟ تو کہتی میں کیا کہتی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہتی کہ میرا باپ جو ہے ہارون اور میرے چچا موسیٰ اور میرے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب انہوں نے یہ ان کو بتایا اور انہوں نے ان کو کہا، جب اگلی دفعہ انہوں نے یہ بات کی تو انہوں نے ان کو یہ جواب دیا تو انہوں نے کہا کہ ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں یہ سکھایا ہوگا. تو اسی طرح حجۃ الوداع پہ ان کا اونٹ جو ہے وہ بیمار ہو گیا تھا، نہیں چل رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جہش کے پاس کافی اونٹ تھے تو وہ قربانی کے لیے لے کر جا رہی تھیں تو ان سے آپ نے درخواست کی کہ ان کو اپنا اونٹ دے دیں. تو اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے بھی آگے سے یہ بات کہی کہ میں اپنا اونٹ دوں اس یہودیہ کو، جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ یہ برا لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصے تک حضرت زینب کے ساتھ بالکل مطلب قطع تعلق کیا.
پھر وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا کہ میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے سے نا مطلب ٹھیک کرا دو، یعنی کیا کرا دو، صلح کرا دو. تو انہوں نے کہا کہ میں ایک شرط پہ کراؤں گی کہ آپ اپنی باری کا دن مجھے دیں گی. تو وہ جب ان کی باری تھی تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ آج تمہاری باری نہیں ہے. تو فرمایا آگے سے کہ یہ اللہ کی دین ہے، جس کو چاہے عطا کرے. سبحان اللہ. اور جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر مرگ پر تھے تو اس وقت ظاہر ہے تمام بیویاں جو تھیں وہ گھر میں موجود تھیں. تو یہ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف کی حالت میں دیکھا تو فرمانے لگیں کہ کاش یہ تکلیف یہ مجھے ہو جاتی اور آپ کو کچھ نہ ہوتا. نہیں، حضرت صفیہ کی بات ہے. تو اب ساری بیویاں ان کی طرف دیکھنے لگیں کہ یہ کیسی بات، تم کیوں مطلب ایسے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سچ کہہ رہی ہے، یعنی یہی اس کے دل کی بات ہے. اتنی زیادہ ان کو محبت تھی. آپ یہ اندازہ کیجئے کہ یعنی جس کے باپ کو، جس کے بھائی کو، جس کے مطلب ایکس ہسبینڈ کو کسی نے قتل کیا ہو، اس کے بعد ان کی اتنی زیادہ محبت ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کیا یہ دلیل نہیں ہے اس بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور آپ کا اخلاق اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا تھا؟ جب حضرت بلال لے کر آ رہے تھے ان قیدی عورتوں کو، تو دیکھیں یہ بھی ایک بڑی پیاری بات ہے. تو وہ وہاں سے لے کر آئے، اس راستے سے لا رہے تھے، مطلب انہوں نے اتنی توجہ نہیں کی، یہ نہیں جان بوجھ کے نہیں، اتنی توجہ نہیں کی. وہاں پہ لاشیں پڑی ہوئی تھیں ان کے باپ بھائیوں اور ان کی. تو جو ان کے ساتھ عورت تھی وہ بے حال ہو گئی رو رو کے، اور یہ بالکل خاموش رہی. تو جب لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو آپ نے فرمایا اے بلال، یہ تم نے کیوں ایسا کیا؟ کیوں ان کو ان کے در سے لے کر آئے جہاں پہ ان کے باپ اور بھائی ایسے پڑے ہوئے تھے؟ تو دیکھیں کتنی بڑی ان کے اوپر ٹریجڈی گزری تھی، لیکن یہ اسلام کے ساتھ کتنی وفادار تھیں کہ تھرو آؤٹ اپنی لائف اسلام کے ساتھ یہ وفادار رہی ہیں. اور یہ بھی ان بیویوں میں سے ایک ہیں، آپ پڑھیں گے آگے حضرت میمونہ کا بھی. اور ان کا وہ تو لاسٹ میں ان کی وفات ہوئی تھی، ان کی ان سے پہلے یعنی کافی عرصے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی یہ زندہ رہی تھیں. جی نہیں، حضرت صفیہ سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، حضرت صفیہ سے کوئی اولاد نہیں ہوئی. تو یہ ان کی باتیں کچھ ہیں جو کہ اس میں جو ہماری لاسٹ سبق تھا اس میں رہ گئی تھیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بھی بے حد محبت تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک دیکھیں، تمام بیویوں کے ساتھ کیسا مطلب برابری کا سلوک رکھتے تھے. اور ایک بات میں نے کہیں سنی اور مجھے نہیں پتا کہ اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہے. باہر کیف وہ کسی نے بتایا کہ کوئی شخص مسلمان ہوئے ہیں، کوئی غیر مسلم مسلمان ہوا، ایک واقعہ سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، واقعے کی اوتھینٹسٹی مجھے نہیں معلوم، مگر میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ کتنا زیادہ دلوں کا خیال رکھنے والے تھے. کہ انہوں نے بتایا کہ ایک آدمی نے جب یہ واقعہ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میرا بچہ گم ہو گیا، تو وہ بڑا پریشان تھا، بہت غمگین تھا اس بات پہ. تو جو وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے کسی ایک نے بتایا کہ تمہارا بچہ نا فلاں جگہ پہ کھیل رہا ہے دوسرے بچوں کے ساتھ، میں نے دیکھا وہاں پہ کھیل رہا ہے. تو وہ خوش ہو گیا اور وہ جانے کے لیے جب موڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روکا اور فرمایا کہ دیکھو جب تم وہاں پہ جاؤ تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے نہ پکارنا، بلکہ اس کا نام لینا. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ بہت سے بچے کھیل رہے ہیں اور بہت سے بچوں کے باپ نہیں ہیں. جب تم کہو گے بیٹا تو کتنے سارے بچوں کے دل دکھ جائیں گے کہ پتہ نہیں ہمیں پکارا ہے یا کیا. تو اتنا زیادہ خیال کہ چھوٹی چھوٹی چیز کا خیال رکھتے تھے، دلوں کا خیال رکھتے تھے. تو اپنے بیٹے کو نام لے کے پکارنا تاکہ کسی بچے کا دل نہ دکھ جائے. ہم اس رسول کی امتی ہیں. تو ہم آج جو پڑھیں گے آگے غزوہ ذات الرقاع. غزوہ ذات الرقاع جو ہے یہ جمادی الاول 7 ہجری میں ہوا. اور یہ جو ہم نے پڑھا تھا پچھلا خیبر کا وہ کب ہوا تھا؟ محرم. اس کے بعد سفر تک وہ گیا، ٹھیک ہے. ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول. آپ یہ دیکھیں کہ اگر کسی کی شادی ہوئی ہو تو اتنی دیر میں تو ہنی مون پیریڈ بھی نہیں ختم ہوتا ہے نا.
اور یہ دیکھیں کہ ابھی شادی ہوئی ہے اور چل پڑے ہیں کسی مہم پہ. تو اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ ان لوگوں کی زندگیاں ایسی نہیں تھی جیسے کہ ہماری ہیں کہ ہم ایک ایک ایونٹ کے اوپر اپنی زندگیاں لگا دیتے ہیں نا. لیکن وہ لوگ دیکھو کام کرنے والے تھے, وہ کسی چیز کو اتنا بڑا نہیں بنا لیتے تھے کہ کوئی بھی ایونٹ یا کوئی بھی چیز, چاہے کوئی موونگ ہو رہی ہو ہماری, چاہے ہمارا کوئی گھر کے اندر کوئی اور بات ہے, شادی ہے, مرگ ہے, کچھ کسی چیز کو بھی انہوں نے ایشو نہیں بنایا. وہ آگے بڑھ کے کام کرنے والے تھے, ان کی زندگیاں رک نہیں جاتی تھی. اور آپ اندازہ کریں کہ ہماری چھوٹی چھوٹی بات پہ زندگی کیسے رک جاتی ہے. کوئی تعلیم نہیں, کوئی کچھ نہیں, کتابیں بند اور سب کچھ بند. کیوں؟ اب یہ ایونٹ آ گیا, یہ ایسا مسئلہ ہو گیا. دیکھیں اب سمر ہو جائے, ونٹر بریک ہو جائے, ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بیٹھ جاتے ہیں. یہ کام امت نے چھوڑ دی. یہ بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یا نہیں ہے؟ ہم صرف اسپیسیفک چیزوں کو سنت سمجھتے ہیں. کیا یہ سنت نہیں ہے کہ وہ ابھی شادی ہوئی ہے اور دیکھو پھر چل پڑے؟ جی. اور اب دیکھیں خیبر سے مدینہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو چکے تو سنا کہ بنو انمار, سالبہ اور محارب کے بدو اکٹھا ہو رہے ہیں. یہ جو تھے یہ غطفان کی شاخیں تھیں. آپ کو پتا ہے کہ غزوہ خندق میں 3 جو بڑی فورسز تھیں وہ کون تھی؟ قریش تھے, غطفان اور جیوز اس کے اندر شامل تھے. اب قریش کے ساتھ بھی ایک معاملہ ہو گیا صلح حدیبیہ, یہود کے ساتھ بھی ایک معاملہ کر لیا گیا جو خیبر میں ہوا. اور اب ان قبائل کی طرف اب توجہ ہوئی ہے کیونکہ یہ لوگ بھی سمجھ لیں مدینہ کے آس پاس تھے اور یہ ہر وقت کوئی چانس چاہتے تھے کہ کسی طرح ہم حملہ کر دیں. اور ایسا نہیں تھا کہ یہ کوئی بہت بڑی آبادیاں یا کوئی بہت بڑے شہروں کے اندر رہتے تھے, ایسے نہیں تھا. جیسے نہیں ہوتے خانہ بدوش ٹائپ, بدو ٹائپ لوگ, اس طرح سے تھے. تو ان کو زیادہ یہ تھا کہ ان کو ڈرایا جائے تاکہ یہ ذرا ڈسپرس ہو جائیں, منتشر ہو جائیں. ادروائز جنگ ایسے لوگوں کے ساتھ تو کرنا بڑا مشکل ہے کیونکہ نہ ان کے کوئی قلعے ہیں, نہ ان کے کوئی مکان ہے, وہ تو ایسے ہی رہنے والے ہیں. تو جب پتا چلا کہ وہ اکٹھے ہو رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا انتظام حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپا اور 700 صحابہ کی مائیت میں مدینہ سے 2 دن کے فاصلے پر واقع مقام نخل کا رخ کیا. وہاں بنو غطفان کی ایک جمعیت سے آمنا سامنا ہوا. دونوں فریق ایک دوسرے کے قریب آئے اور بعض نے بعض کو خوفزدہ کیا لیکن جنگ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. نماز کی اقامت کہی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ خوف پڑھائی, یعنی ایک گروہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی, پھر وہ لوگ پیچھے چلے گئے اور دوسرے گروہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 رکعت نماز ہوئی اور لشکر کی 2 رکعت. یہی صلاۃ خوف ہے اور اس کی اور بھی صورتیں جو احادیث میں مروی ہیں. یہ آپ پہلے سے جانتے ہیں صلاۃ خوف کا طریقہ. پھر اللہ نے دشمن کے دل میں رعب ڈال دیا, اس کی جمعیت پراگندہ ہو گئی, یعنی وہ بکھر گئے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آ گئے. اس غزوے کا نام اس لیے ذات الرقاع پڑ گیا کہ مسلمانوں کے قدم پیدل چلنے کی وجہ سے زخمی ہو گئے تھے اور انہوں نے ان پر چیتھڑے لپیٹ لیے تھے. اور چیتھڑوں کو عربی میں رقاع کہتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اس کی زمین اور پہاڑ مختلف رنگ کے تھے, گویا وہ رقاع یعنی پیوند تھے. اور کہا جاتا ہے غزوے کی جگہ کا نام ہی یہی تھا. یعنی یہ 3 ریزنز ہیں کیوں اس کا نام رقاع پڑا. نمبر 1, رقاع پیچز کو یا پٹیوں کو کہتے ہیں. اس غزوے کے اندر کیا ہوا تھا کہ جو مسلمان تھے پیدل چلنے کی وجہ سے ان کے پیر زخمی ہو گئے تھے. یہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں. بخاری میں ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے ہمراہ ایک غزوہ کے لیے نکلے. ہم 6 ساتھی تھے جو باری باری ایک ہی اونٹ پر سوار ہوتے تھے. اونٹ ایک اور سوار ہونے والے کتنے؟ 6. اور باریاں لگی ہوئی تھی, باری باری سوار ہوتے تھے. تو ایسا نہیں تھا کہ سارا وقت سواری پہ ہی جا رہے ہیں. 2 دن کا سفر کر کے گئے اور 2 دن ایسے چلتے رہے. چنانچہ ہمارے پاؤں پھٹ گئے, میرے بھی دونوں پاؤں پھٹ گئے, ناخن بھی گر گئے چل چل کے. ہم اپنے پاؤں پر کپڑے کی پٹیاں باندھ کر چل رہے تھے. اس غزوہ کا نام ذات الرقاع اسی لیے مشہور ہے کہ ہم اپنے پاؤں پر پٹیاں باندھے ہوئے تھے. تو اب سمجھ آئی کہ پٹیاں کیوں باندھی تھی. اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ وہ کس قسم کے حالات میں بھی کام نہیں چھوڑتے تھے. وہ اللہ کے دین کی بات کو پہنچانا یا اللہ کے دین کی خاطر لڑنا یا کوئی بھی کام کرنا,
تو یہ حالات ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں بنتے تھے. امام بخاری نے اپنی صحیح البخاری میں بتایا ہے کہ غزوہ غطفان قبیلے کی ایک شاخ بنو ثعلب کے خلاف ہوا تھا یہ غزوہ، اور یہ نخل جو نجد کا ایک علاقہ ہے وہاں پہ ہوا تھا، اور بنو غطفان کے بدو قبائل کو سبق سکھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی بڑی تعداد کے ساتھ ادھر کا رخ کیا تھا، مگر جنگ کی نوبت نہیں آئی. ہاں یہ ضرور ہوا کہ وہ دب گئے تھے، اور یہ لوگ ہر موقع پر یہود اور مشرکین کا ساتھ دیتے تھے اور مدینہ کی جانب چلے آتے تھے. تو خیبر میں جب یہود کے ساتھ یہ ہوا، اس کے بعد اب مسلمان ان کی طرف متوجہ ہوئے، اور یہ جو مہم مسلمانوں نے کی اس کی وجہ سے اتنے یہ خوفزدہ ہو گئے کہ پھر یہ بالکل اس قابل نہیں تھے کہ یہ مسلمانوں کے پر چڑھائی کر سکے. مگر آفرین ہیں جو مجاہد صحابہ ہیں ان کے اوپر کہ یعنی جوتے گھس گئے، ننگے پاؤں چل رہے ہیں، اور پیروں کے بھی تلوے پھٹ گئے ہیں، ناخن گر گئے ہیں، خون کی شریانیں جو تھیں وہ ان کی پھٹ گئی تھیں. تو اس کے باوجود پٹیاں باندھ لی ہیں لیکن سفر نہیں چھوڑا. اندازہ کیجئے آپ. تم کو مجھ سے کون بچائے گا. اس غزوے میں سب سے دلچسپ بات یہ پیش آئی، یہ والا جو واقعہ تھا، یہ واقعہ کافی تاریخ میں مشہور ہے، لیکن جب ہم واقعات پڑھتے ہیں تو اکثر ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ واقعہ کب کا ہے. تو یہ واقعہ اس غزوے کا ہے کہ جب یہ لوگ واپس آ رہے تھے اس وقت کا یہ واقعہ ہے. میں آپ کو سب سے پہلے پڑھ کے سناتی ہوں بخاری سے، اور پھر اس کے بعد ہم بک سے دیکھیں گے. بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ کو تو جانتے ہیں نا، حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے ہمراہ ایک غزوہ کے لیے نجد کے علاقے میں گئے. جب اللہ کے رسول یہاں سے واپس چلے تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ واپس نکلے. ایک وادی میں پہنچے تو دوپہر کے آرام کا وقت ہو چکا تھا. یہاں جنگلی کیکر کے درخت بہت زیادہ تھے. یہاں جو بہت گھنے سایہ والا درخت تھا اسے ہم نے اللہ کے رسول کے لیے مخصوص کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ آرام کر لیں. کیکر ایک طرح کا درخت ہے، کیکر کا درخت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آرام فرما لیں. باقی صحابہ درختوں کے سائے کے لیے پوری وادی میں پھیل گئے. ظاہر ہے دیکھیں اتنی سخت دھوپ ہے، اس کے اندر سایہ چاہیے، اور وہاں پہ کوئی ایسے گھنے درخت تو ہیں نہیں. تو جو ایک درخت تھا اس کے نیچے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا کہ آپ یہاں پہ آرام کریں، اور باقی لوگ جو تھے وہ ڈیفرنٹ ڈھونڈنے کے لیے چلے گئے جو جگہ تھی کہ یہاں پہ ہم کہیں پتوں کے نیچے، کہیں کسی جھاڑی کے پاس ہم آرام کر لیتے ہیں. تو اس طرح سے وہ پھیل گئے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی درخت کے ساتھ اپنی تلوار بھی لٹکا دی. کہتے ہیں ہم ابھی تھوڑی دیر کے لیے سوئے تھے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں آواز دی. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ کے پاس ایک دیہاتی بیٹھا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا یہ شخص میری تلوار پکڑ کر میرے سر کے پاس کھڑا ہو گیا. میں سویا ہوا تھا، آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہوں کہ میری ننگی تلوار اس کے ہاتھ میں ہے. اب یہ مجھے کہنے لگا بتاؤ تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا. میں نے کہا اللہ بچائے گا. دیکھ لو اب یہ بیٹھا ہوا. اور صحیح مسلم میں ہے کہ صحابہ نے اس کو جھڑکنا شروع کر دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ نہیں کہا. اب ہم یہاں سے پڑھتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سایہ دار درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالا اور اس پر اپنی تلوار لٹکار کر سو گئے. بقیہ لوگ مختلف درختوں کے نیچے جا کر سو گئے. ایک مشرک نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سونت لی اور آپ بے خبر سو رہے تھے، مگر اتنے میں آپ جاگ گئے. تلوار اس کے ہاتھ میں سونتی ہوئی تھی. اس نے کہا تم مجھ سے ڈرتے ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں. اس نے کہا تو تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ. یہ سن کر تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی. وہ تلوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لی. پھر آپ نے فرمایا اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا آپ اچھے پکڑنے والے ہیں ہوئے، یعنی آپ میرے ساتھ احسان کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، لیکن اس نے انکار کر دیا. وہ مسلمان نہیں ہوا، لیکن اس نے یہ عہد کیا کہ نہ آپ سے لڑائی کرے گا، نہ لڑنے والوں کے ساتھ ہوگا. اس کے بعد آپ نے اس کی راہ چھوڑ دی. اس نے اپنی قوم میں واپس جا کر کہا میں تمہارے پاس سب سے اچھے انسان کے یہاں سے آ رہا ہوں. اسلام تو نہیں لے کر آیا، لیکن یہ بھی ایک تبلیغ ہے کہ آپ اپنے اخلاق سے دوسرے کو بتا دیں کہ آپ کیا ہیں. اور یہی سب سے پہلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج ہوتا تھا. اسلام پھیلا ہے آپ کے اخلاق کے ذریعے، آپ کے لوگوں کے ساتھ معاملات کے ذریعے، یہ حسن سلوک کے ذریعے. عام اہل مغازی کہتے ہیں کہ یہ غزوہ
4 ہجری میں پیش آیا، مگر صحیح یہ ہے کہ یہ 7 ہجری میں غزوہ خیبر کے بعد پیش آیا، کیونکہ ابو ہریرہ اور ابو موسیٰ عاشری اس غزوے میں موجود تھے اور یہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غزوہ خیبر کے بعد آئے تھے۔ تو جب پتہ چلتا ہے کہ اس غزوے میں ابو ہریرہ ہیں اور ابو موسیٰ عاشری ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خیبر کے بعد ہوا۔ میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ خیبر کو آپ نے اس طرح یاد رکھنا ہے کہ وہ لوگ کہتے تھے خیبر سے پہلے یا خیبر کے بعد، تو خیبر ایک بگ ایونٹ ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے وہ یعنی یہ جانچ کرتے تھے کہ کس وقت کون سا واقعہ پیش آیا۔ تو جیسے اس میں جب پتہ چلا کہ ابو ہریرہ اور ابو موسیٰ عاشری کی بات آئی ہے اور وہ تو خیبر میں جا کے ملے تھے، تو اس کا مطلب یہ واقعہ خیبر کے بعد کا ہے۔ اس غزوے سے پہلے اور اس کے بعد راستوں کے امن، دہشت گردوں کی سرکوبی اور تخریبی مجموعوں کو منتشر کرنے کے لیے متعدد سرایا روانہ کیے گئے، لیکن طوالت سے بچنے کے لیے ان کا ذکر چھوڑا جا رہا ہے۔ اب یہ یہاں پہ کافی سارے غزوات کا ہمیں اور کافی سارے سرایا کا ہمیں ذکر ملتا ہے، لیکن یہاں پہ نہیں ہے۔ خیر میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں۔ سریہ قدید، اب یہ آپ کو یاد نہیں رکھنے کی ضرورت، مگر جسٹ آپ کو بتانے کے لیے کہ یہ کب کب پیش آئے۔ شعبان 7 ہجری میں۔ سریہ اطراف فدق، یہ بھی پیش آیا تھا اور اس میں حضرت بشیر بن سعد انصاری یہ ان کی قیادت میں تھا۔ سریہ میفع، یہ وہ سریہ ہے جس کا ایک واقعہ بہت اہم ہے، حضرت اسامہ بن زید کا۔ وہ واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کیونکہ وہ واقعہ ایسا ہے کہ جو آپ نے کئی دفعہ پڑھا ہوگا لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ کب کا ہے۔ وہ رمضان 7 ہجری کا واقعہ، ٹھیک ہے، رمضان 7 ہجری کا، یعنی اسی سال میں ہوا، جس میں شروع میں خیبر ہوا، پھر ذات الرقاع اور پھر یہ واقعہ ہوا تھا۔ اور اس کا یہ واقعہ ہے کہ حضرت اسامہ بن زید سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول نے حرقہ قبیلے کے خلاف ہمیں لڑائی کے لیے روانہ کیا۔ یہ سریہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں گئے تھے۔ ہم نے صبح سویرے ان لوگوں پر حملہ کیا اور انہیں شکست دی۔ اس کے بعد میں اور انصار کا ایک مجاہد دشمن قوم کے ایک شخص سے لڑنے لگے۔ جب ہم نے اس پر قابو پا لیا تو وہ کہنے لگا لا الہ الا اللہ۔ انصاری مجاہد تو اسے قتل کرنے سے روک گیا، جبکہ میں اسے برچے مارتا رہا، حتیٰ کہ میں نے اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد جب اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچے اور ان کے دلوں میں بڑی بے چینی ہو رہی تھی کہ یہ میں نے کیا کر دیا، تو کہنے لگے کہ میرے دل میں کھٹک رہا تھا، تو میں نے اس بات کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اس نے لا الہ الا اللہ کہا اور تو نے اس کو قتل کر دیا۔ میں نے عرض کیا اس نے صرف بچنے کے لیے کہا تھا اور اسلحے کے ڈر سے لا الہ کہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا تو نے کیا اس کا دل کھول کے دیکھا تھا کہ تجھے پتا چل گیا کہ اس نے سچے دل سے کہا تھا یا محض بچنے کے لیے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ متواتر فرماتے رہے، حتیٰ کہ فرماتے ہیں حضرت اسامہ بن زید کہ مجھے یہ دل کرا کہ کاش میں آج اسلام میں داخل ہوا ہوتا، یعنی یہ میرا سن نہ ہوتا یا میں آج اسلام میں داخل ہوتا تو یہ مٹ چکا ہوتا۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ظاہر پہ معاملہ کرو، آپ کو یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے دلوں میں کیا، جی اس کے دل میں اتنا ایمان ہے یا اس کے دل میں یہ ہے، یا وہ دل سے نہیں کرتی یا وہ ظاہر ایسے کرتی ہے یا کیا، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ دلوں کے حال جاننے والا ہے۔ ہمارے سامنے جو ظاہر ہے نا، آپ ظاہر کے اوپر لوگوں کو دیکھیں۔ اگر کوئی آپ سے اچھا معاملہ کرتا تو اب یہ نہیں سوچنے کی ضرورت نہیں دل میں تو اس کے ایسے نہیں ہے، دل میں بڑی ایسی ہے، وہ نہیں۔ دیکھیں اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تو نے کیا اس کو دل کھول کے دیکھا تھا۔ اگر ایک صحابی نہیں جان سکتے تو کیا میں اور آپ جان سکتے ہیں لوگوں کے دلوں میں کیا ہے، یا فلاں منافق ہے یا فلاں ایسے ہے؟ کیسے ہم یہ کہہ سکتے؟ تو یہ ہمیں بات اس سریے سے بہت اچھی طرح معلوم ہوتی ہے کہ کسی کو بھی اس کے دل تک جا کے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جو غزوہ ذات الرقاع ہے، اس سے واپسی کا ایک واقعہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ وہ بھی حضرت جابر بن عبداللہ مسند احمد میں یہ روایت ہے، ابو داود میں بھی ہے، ان سے وہ روایت کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے ہمراہ ذات الرقاع کے غزوے میں شامل ہوئے۔ وہاں مشرکوں کی ایک عورت کو کچھ نقصان پہنچ گیا، تو غلطی سے کوئی نقصان ہو گیا ان سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس ہوئے تو اس عورت کا خامند آیا اور اس نے جب دیکھا کہ میری عورت کا کچھ نقصان ہوا تو اس نے یہ قسم کھا لی کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کسی کا خون نہیں بہاؤں گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ تو وہ اللہ کے رسول کے قدموں کے نشانات کو دیکھتا ہوا نا پیچھے اس نے فالو کیا۔ ادھر چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کے ساتھ ایک مقام پہ پڑاؤ کیا
اور آپ نے مجاہدین سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ ہم رات یہاں پہ گزاریں گے تو کون ہے جو اس رات کو پہرا دے. پہرے دیا کرتے تھے نا کہ کوئی ایک دم حملہ نہیں کرتے. تو ایک شخص مہاجرین میں سے کھڑا ہوا اور ایک انصار میں سے, دونوں کہنے لگے ہم پہرا دیں گے اے اللہ کے رسول. چنانچہ مجاہد نے وادی کی ایک گھاٹی میں پڑاؤ کر لیا اور وہ دونوں پہرے کے لیے وہاں پہ یعنی چلے گئے. تو جو انصار اپنے مہاجر بھائی سے کہنے لگا کہ رات کے 2 حصے ہیں. اب دیکھیں سبحان اللہ ان کی اس بات سے, رات کے 2 حصے ہیں, جس حصے میں آپ آرام کرنا چاہتے ہیں میں اس حصے میں پہرا دوں گا. اور مہاجر کہنے لگا آپ رات کے پہلے حصے کا پہرا دے دیں. یہ کہہ کر مجاہد جو تھا وہ سو گیا اور انصار پہرا دینے لگا, اور نصف رات کے قریب جا کر وہ کھڑا ہوا اور نماز پڑھنے لگا. اب وہ جو مشرک تھا نا وہ اتنی دیر میں پہنچ گیا جس نے قسم کھائی ہوئی تھی. جب اس نے دیکھا کہ ایک آدمی کھڑا ہوا ہے تو وہ پہچان گیا یہ لشکر کا پہرے دار ہے. اس نے تیر دے مارا. پہرے دار مجاہد اپنے جسم سے وہ تیر نکال کے اور ثابت قدمی کے ساتھ نماز پڑھتے رہے. اور اس نے دوسرا تیر مارا تو انہوں نے وہ بھی یہ نکال کے ایک طرف ڈال دیا. اب اس نے تیسرا تیر مارا تو تب انہوں نے وہ نکال کے ایک طرف رکھا اور رکوع میں چلے گئے. پھر اپنی نماز کو مکمل کیا, پھر اپنے ساتھی کو جگایا کہ اٹھو تمہارے پہرے کا وقت آ گیا. مہاجر جلدی سے اٹھ بیٹھا. اب جب اس نے دیکھا کہ 2 آدمی ہیں تو اس نے سوچا کہ یہ تو الرٹ ہو گئے تو وہ بھاگ گیا. مہاجر نے جب اپنے انصاری بھائی کو خون میں لت پت دیکھا تو کہنے لگا سبحان اللہ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں جگایا. تو انہوں نے جواب دیا میں ایک سورت پڑھ رہا تھا, میرا دل نہیں کیا کہ میں اس سورت کو ایسے ہی چھوڑ کے اور سلام پھیر دوں. اب جب وہ تیسرا تیر لگا تھا تو تب پھر نماز مکمل کرنی پڑی ان کو. اور دیکھیں پہرا دے رہے ہیں اور دھیان یرحمک اللہ, دھیان کس میں ہے؟ نماز میں. سبحان اللہ کہ ان کی راتیں کیسی گزرتی تھی. ہمیں ایک کوئی شادی ہی ہو جائے, کوئی خوشی کا موقع ہے یا کوئی غم کا موقع ہو یا کوئی کچھ ہے, سب سے پہلے نماز ہی بھولتی ہے. نماز میں کوئی دھیان ہی نہیں لگتا. اور یہ دیکھو کیسے لوگ ہیں سبحان اللہ. اور ان کے دونوں کے نام کیا ہیں؟ عمار بن یاسر اور عباد بن بشر انصاری. عمار بن یاسر کا یاد ہے آپ کو کون؟ جی ان کے بیٹے. اچھا اب جو ہے عمرہ قضا ہم پڑھتے ہیں, اور عمرہ قضا ذی قعدہ 7 ہجری میں. دیکھیں 1 سال ہو گیا, سمجھ آئی نا. پیچھے پہلے صلح حدیبیہ ہوئی, 1 سال کے بعد اب عمرہ کرنے پھر جا رہے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس 1 سال میں کتنا کچھ ہو گیا ہماری زندگی میں. اگر ہم یہ جب بھی سال ختم ہونے لگتا ہے تو میں سوچتی ہوں اس سال میں کیا کیا, کچھ بھی نہیں ہوتا. 1 سال کیا کئی سال ایسے گزر جاتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے. اور ان کا 1 سال گزرا ہے صرف. اور دیکھیں کتنا کچھ. ابھی میں آپ کو سارے سرایا اور وہ نہیں بتا رہی, جو چھوٹی چھوٹی مہمات ہیں وہ نہیں بتا رہی. اور اس کے اندر دیکھیں اب اگلا سال آ گیا. یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو ان کے پاس کچھ ہوگا دکھانے کے لیے. اور ہم کیا دکھائیں گے؟ ہمارے تو سال ہا سال گزرتے جا رہے ہیں, اس میں کچھ بھی نہیں ہے, خالی کچھ نہیں. بس ایک فرض نماز پڑھ لی اور سوچا کہ ہم بہت دیکھو نماز پنجگانہ کے پابند ہیں, ہاں صوم و صلات کے پابند ہیں, یہ سوچتے ہیں ہم. تو وہاں پہ ہمارا اعمال نامہ بھرنے کے لیے ہم کہاں سے کچھ لے کر آئیں گے؟ اللہ اکبر. عمرہ قضا ذی قعدہ 7 ہجری. ذی قعدہ 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمرے کی ادائیگی کے لیے روانہ ہوئے جس پر حدیبیہ کی صلح میں اتفاق ہوا تھا. چنانچہ مدینہ کا انتظام حضرت ابو رحم غفاری کو سونپا. قربانی کے 7 اونٹ ساتھ لیے اور ان پر ناجیہ بن جندب اسلمی کو مقرر فرمایا, اور 100 گھوڑے بھی ہمراہ تھے جن پر محمد بن مسلمہ کو مقرر فرمایا. اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 2000 صحابہ کے ساتھ نکلے تھے. دیکھیں جب پہلے نکلے تھے تو کتنے کم تھے, اور اب دیکھیں کتنے ہیں, بڑھ گئے. تو یہ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام کہاں تک پھیل رہا تھا اور کتنے لوگ اب ساتھ شامل ہو گئے. تو 1 سال میں کتنا فرق آ گیا. اور اس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ پہنچ کے احرام باندھا اور لبیک پکارا. صحابہ نے بھی آپ کے ساتھ لبیک پکارا, پھر اپنا سفر جاری رکھا.
اب اس میں تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ یہ بتا دوں کہ اس دفعہ میں فرق یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ہتھیار ساتھ لیے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب پہنچے تو وہاں پہ ایک شخص تھا مکرا بن حفص، جس کا پہلے بھی ذکر آیا تھا، جب حدیبیہ کا ذکر آیا تھا تو وہ بھی ایک آدمی تھا جو صلح صفائی اور بات کرنے کے لیے آیا تھا. تو جو وہ آدمی تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا ایک وفد کے ساتھ، اور اس نے آ کے کہا کہ آپ تو اپنا عہد بہت نبھاتے ہیں، چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ بات اس پہ ہے کہ ہتھیار نہیں لے کر آنے اور آپ ہتھیار لا رہے ہیں. تلواریں جو تھے وہ میانوں کے اندر تھی، ٹھیک ہے، باقی سارے ہتھیار نہیں تھے. اب تو تیر کمان نیزے سب چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ہم مکہ میں داخل نہیں ہوئے، اسی لیے آپ دیکھیں جب وادی یاجج پہنچے تو سارے ہتھیار رکھ دیے اور ان کی حفاظت کے لیے حضرت اوس بن خولی انصاری کی ماتحتی میں 200 آدمی وہیں چھوڑ دیے. ہتھیار لے کے انٹر نہیں ہوئے ہیں مکہ کے اندر، اب ہتھیار کو کہاں چھوڑا ہے؟ باہر چھوڑا ہے، اور صرف تلواریں تھی جو میانوں کے اندر تھی وہ لے کر جانے کی اجازت تھی. صرف سوار کا ہتھیار یعنی میان میں رکھی ہوئی تلواریں لے کر خدا کے راستے سے ہجوم پر نکلتا ہے مکہ میں داخل ہوئے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے اور صحابہ کرام تلواریں حمائل کیے آپ کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے. حمائل کیے ہوئے مطلب اٹھائے ہوئے. آپ سوچ سکتے ہیں اس منظر کو ذرا اپنے ذہن میں لے کر آئیں، کتنے سال گزر چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکلے ہوئے؟ 7 ہجری ہے، اب یہ ذی قعدہ 7 ہجری، ہاں تقریباً 7 سال ہو گئے، اور یہ فرسٹ ٹائم مکہ میں انٹر ہو رہے ہیں. یہ وہ مکہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا محبوب ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر یہ لوگ مجھے یہاں سے نکالتے تو اے مکہ میں تجھے کبھی چھوڑ کے نہ جاتا. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب انٹر ہو رہے ہیں، نکلے کیسے تھے؟ ابو بکر صدیق کے ساتھ تنے تنہا اور چھپتے چھپاتے. اور اب انٹر کیسے ہو رہے ہیں کہ صحابہ کرام صرف 200 باہر ہیں، لیکن 1800 تو آپ کے ساتھ ہیں جو آپ کے گرد ہیں گھیرا ڈالے ہوئے. اور 7 سال گزرے، آپ بھی لبیک پکار رہے تھے اور وہ بھی لبیک پکار رہے تھے. اس طرح آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے. اور آپ دیکھیں لبیک تو وہ بھی پکارتے تھے، لیکن ان کی لبیک میں اور ان کی لبیک میں فرق ہے. اور اتنی اونچی پکار رہے تھے کہ اس وقت سب مکہ کی وادی گونج پڑی. دیکھیں 1800 لوگ ایک ساتھ، ہماری طرح تھوڑی ہے کہ لبیک بار بار کہنا پڑے، بھائی لبیک پڑھنا ہے، لبیک پڑھنا ہے، اونچی آواز میں پڑھو. ہاں تو وہ نہیں، وہ تو اونچی آواز میں لبیک پکارے ہیں، تو سوچیں کہ وہ سما کیا ہوگا. اور مکہ والوں نے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا کہ اس طرح سے لوگ ایک ساتھ آنا، ان کا ایک ساتھ ایسے لبیک پکارنا، اور سب کا احرام میں. وہ تو ننگے طواف کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے تو ایک ڈفرینٹ ہی منظر تھا نا. لیکن ہم دیکھتے ہیں چھڑی سے حجر اسود کو چھوا، پھر سواری ہی پر طواف کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمرے میں طواف کس پہ کیا؟ اپنی اونٹنی پر ہی کیا. تو کوئی اگر سواری پہ یا ویل چیئر کے اوپر طواف کرتا ہے تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے سواری کے اوپر. اور اس وقت وہاں پہ بت ہیں کہ نہیں ہیں؟ بت ہیں وہاں پہ بڑے. آپ نے اپنی اونٹنی کے امت کے لیے ایک سنت وہ رہے کہ کوئی سواری پہ بھی اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. ہاں جی. اچھا، چھڑی سے حجر اسود کو چھوا، پھر سواری ہی پر طواف کیا. مسلمانوں نے بھی طواف کیا. اب اصل تو مزہ ویسے پیدل کرنے میں ہے انسان اپنے وہ، لیکن اگر سواری پہ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں ہے. وہ قوت و جوانمردی کی شان کے مطابق داہنے کندھے کھولے خانہ کعبہ کے گرد دوڑ رہے تھے، اور عبداللہ بن رواحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے تلوار حمائل کیے ہوئے یہ اشعار کہہ رہے تھے کہ کفار کے پوتو ان کا راستہ چھوڑ دو کہ ساری بھلائی اس کے پیغمبر ہی میں ہے. آج ہم اس کی تعویل پر تمہیں ماریں گے جیسے اس کی تنزیل پر تمہیں مار چکے ہیں، اور مار بھی ایسی ماریں گے کہ کھوپڑی اپنی جگہ سے چھٹک جائے گی اور دوست کو دوست سے بے خبر کر جائے گی. یعنی بہت ولولہ انگیز اشعار. نہیں ابھارنے کی نہیں بات کر رہے تھے، اپنے جوش اور جذبے کو دکھا رہے تھے. اچھا، میں اس کے اندر آپ کو ایک بات بتاؤں جو آگے ابھی اب پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں. مشرکین کعبہ کے شمال میں قوائقیان
पहाड़ पर बैठे थे। उन्होंने आपस में बातें करते हुए कहा था, तुम्हारे पास एक ऐसी जमात आ रही है जिसे यसरब के बुखार ने तोड़ डाला है। अब समझ आई कि क्यों वो कर रहे थे, कि ये जो लोग थे, जो मक्का के लोग थे, ये समझ लें कि बिल्कुल वादी छोड़ के ना, कुछ लोग तो अपने घरों के अंदर ही रहे, उन्होंने अपने आप को बंद कर लिया। कुछ लोग वादी छोड़ के पहाड़ के ऊपर चले गए, और कुछ दारुल नदवा में जाके, दारुल नदवा जो था इनका याद है आपको, मुसलमानों का दारुल अरकम था, उनका दारुल नदवा था, तो वो कुछ वहां पे जाके बड़े बड़े जो सरदार थे, मगर सब ने रास्ता बिल्कुल छोड़ दिया था। कोई इंटरफेरेंस नहीं करना चाहते थे, कोई इनके साथ मामला नहीं करना चाहते थे वो। और वो क्या कहने लगे, देखो एक अफवाह सी उन्होंने उड़ा दी, ये तो बेचारे इतने कमजोर लागर होके आए हैं, मदीना की आबो हवा ने ना इनको बिल्कुल ही कुछ नहीं रहने दिया, उसका बुखार जो था देखो इनको क्या कर डाला। इस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम एक कद्दा को नंगा करोगे, और आज तक वही है, ये तरीका वो है जो आज तक चल रहा है। फर्स्ट टाइम ये तरीका शुरू हुआ है, इससे पहले ऐसा एहराम नहीं था, इससे पहले ऐसी लब्बैक नहीं थी, कि अब मर्दों को क्या कहा जाता है, अपना राइट शोल्डर नंगा करें और नीचे से एहराम को लेकर आए और ऊपर डालें, राइट। इसी तरह रमल करने का जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 चक्कर दौड़ के लगाओ, उसकी भी वजह ये थी कि जब उन्होंने ऐसी बात की कि ये तो बेचारे इस तरह से ही देखो इनका क्या हाल हो गया, तो उनको दिखाने के लिए। इसका मतलब है कि आप अपने दीन के बारे में अगर किसी को कोई शुबहात हैं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, कोई गलत फहमी है, और आपको कुछ डिस्प्ले करना पड़ता है अपनी दीन के दिफा के लिए, या अपने दीन को की गलत फहमी जो उस बारे में है उसको दूर करने के लिए, तो कर सकते हैं। यानी आप जैसे फॉर एग्जांपल कि हम यहाँ पे अगर इस मुल्क के अंदर हैं और यहाँ पे किसी लोगों को अब गलत फहमी हो गई है कि हम वहशी लोग हैं, या हम दरिंदे टाइप लोग हैं, या हम ऐसे हैं, तो उनकी गलत फहमी को कौन दूर करेगा। और हम क्या कहते हैं, वो हमसे नफरत करते हैं, लेकिन लिहाजा हम इनसे डबल नफरत करेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। नहीं, बात ये कि अब आप देखें यहाँ पे वो शो कर रहे हैं कि जो तुमने कहा है ना वैसा नहीं है, हमें अभी भी दमखम है, अपनी दिखाने के लिए ना कुव्वत। जी हाँ जी, यसरब में बहुत बीमारियां थी। आपको पता है जब हमने पढ़ा भी था कि जब मुसलमान हिजरत करके आए थे तो इतनी वबाएं इस इलाके में होती थी कि मुसलमान बीमार हो गए थे। बच्चे जिनके पैदा होते थे वो नहीं बच रहे थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इतने बीमार हो गए, हजरत बिलाल इस कदर सख्त बीमार हो गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दुआ की थी, तो आपकी दुआ से फिर ये इलाका ऐसा हुआ कि फिर इससे वबाएं खत्म हुई। तो आगे देखते हैं। लेकिन जब मुसलमानों को देखा कि वो दौड़ रहे हैं तो कहने लगे ये ऐसे और ऐसे लोगों से भी ज्यादा तकड़े हैं, यानी ये ऐसी बात नहीं है, ये तो वाकई दोनों चीजें अपनी स्ट्रेंथ दिखाई। जी बिल्कुल अपनी स्ट्रेंथ दिखाई उन्होंने। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी 3 चीजें जो करी थी, एक तो तलबिया बुलंद आवाज से पढ़ने का फरमाया ताकि इनके ऊपर रोब हो, एक ये कंधा नंगा करने का, और एक ये कि रमल करें। लेकिन औरतें नहीं करेंगी कि औरतें दौड़ना शुरू जाए, और आज नहीं आप ये करेंगे क्योंकि आज इतना ज्यादा रश है कि बाज लोग ये सोचते हैं कि आज भी हमने ऐसे करना, वो लोगों को धक्के देते हुए आगे भागना शुरू कर देते हैं। तो ये नहीं चीज होनी चाहिए। दर हकीकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया था कि पहले 3 चक्रों में दौड़ लगाएं ताकि मुशरिकीन को अपनी कुव्वत दिखाएं। अलबत्ता रुकने यमानी और हिजर अस्वद के दरमियान न दौड़ें क्योंकि यह हिस्सा जुनूब में था जिसे मुशरिकीन देख नहीं रहे थे। मतलब मुशरिकीन जिधर से बैठे हुए थे उधर से ये सिर्फ 3 साइडें नजर आ रही थी, ये हिस्सा नहीं नजर आ रहा था, तो इसमें आप आराम से चले। तो अब आपको पता चल गया कि इसका मकसद क्या था। लेकिन ये सुन्नत आज तक जारी है इसी तरह। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौन सा उम्रा है? दूसरा उम्रा है। पहला उम्रा कब हुआ? हाँ, उसको हुदैबिया का जो उम्रा है ना उसको भी उम्रा काउंट किया जाता है क्योंकि अजर अल्लाह ताला ने अता फरमाया। गो के यहाँ तक पहुंचे नहीं थे लेकिन सर भी मुंडवाए थे ना, कुर्बानी भी की थी, तवाफ वो एहराम भी पहना था, हाँ सब चीज, लेकिन वो एंटर नहीं हो सके थे। तो उनका उम्र, तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्रे की बात आएगी तो आपने कहना है आपने अपनी जिंदगी में 4 उम्रे किए, ये सेकंड काउंट करना है, वो कि हम पहला पढ़ रहे हैं, है ना। तवाफ से फारिग होकर आपने सफा मरवा की सई की
اور ان کے 7 پھیرے لگا کر مروا کے پاس قربانی کے جانور ذبح کیے اور وہیں اپنا سر منڈوایا. اور اس کے بارے میں بھی کچھ باتیں آتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانور تھے وہ یہاں پہ مروا کے پاس ہی تھے اور یہیں پہ یعنی کفار بھی دیکھ رہے تھے اور بہت اس چیز کو وہ کر رہے تھے، تو یہاں پہ اس کو قربان گاہ بنایا گیا. جیسے ایک دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ طواف سے فارغ ہو کر آپ نے صفا مروا کی سعی کی، اس وقت آپ کی ہدی یعنی قربانی کے جانور مروا کے پاس کھڑے تھے، آپ نے سعی سے فارغ ہو کر فرمایا یہ قربان گاہ اور مکے کی ساری گلیاں قربان گاہ. اس کے بعد مروا ہی کے پاس جانوروں کو قربان کیا، وہیں سر منڈوایا. مسلمانوں نے بھی ایسا ہی کیا. اس کے بعد جو کچھ لوگ یاجج میں تھے نا جن کو ہتھیاروں کے پاس رکھا ہوا ہے، ان کو پھر واپس بلا لیا گیا اور یہاں سے 200 پھر چلے گئے ہتھیاروں کی حفاظت کے لیے. اور جو لوگ حفاظت میں معمور تھے وہ آ کر تاکہ اپنا عمرہ کر لیں. مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 روز قیام فرمایا اور اس دوران حضرت میمونہ بنت الحارث حلالیہ سے شادی کی. اچھا، اس بارے میں بھی تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ جو کانٹریکٹ تھا وہ یہی تھا کہ 3 دن یہاں پہ رہیں گے. لیکن آپ تھوڑا سا اندازہ یہ بھی کریں کہ جو یہ 3 دن ہوں گے، ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ بہت پیارا تھا. ان 3 دنوں کے اندر کتنی یادیں آئی ہوں گی کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ ستایا گیا، کس طرح اوجڑی سر پہ رکھ دی گئی، کس طرح وہ ابو جہل وغیرہ کیسے ہنستے تھے. آج ان میں سے کوئی بھی نہیں. اور دیکھو یہ جگہ جہاں پہ مسلمان ایک نماز پڑھنے کے لیے بھی ان کو مشکل کر دیتے تھے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ طواف کر رہے ہیں، وہاں پہ ظاہر جماعت سے نماز پڑھوا رہے ہوں گے، وہاں پہ سب کچھ تھا. اور یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ مسلمانوں کی کئیوں کی فیملیز، خاندان، یہ ان کے خاندان ہی تو تھے، کوئی غیر لوگ تھوڑی تھے. ان گلیوں میں، ان مکانوں میں، انہی میں وہ پلے بڑے تھے. اور سوچیں جب ہم اپنے ملک میں یہی سوچ رہی تھی جب ہم اپنے ملک جاتے ہیں 3 سال بعد 4 سال بعد اگر جائیں تو ہائے ان گلیوں اور ان کو دیکھتے ہیں، یہاں پہ ہم بڑے ہوئے، یہاں پہ ہم نے یہ کیا، ساری یادیں ایک دم ذہن میں آ جاتی ہیں نا. جب وہ 7 سال کے بعد گئے ہوں گے سوچیں تو کیا ساری یادیں نہیں آئی ہوں گی کہ کہاں ابو طالب تھے، کدھر حضرت خدیجہ کا گھر تھا، کدھر بچے ہوئے، کس طرح ہوا، یہ سب چیزیں یاد نہ آئی ہوں گی. اور جو مہاجر کیسے وہ چھوڑ کے اپنے گھر کیسے گئے تھے، کیا ان کو یاد نہ آیا؟ کیا ان کو نہیں یاد آیا ہوگا حضرت سمیہ کو کہاں شہید کیا گیا، حضرت یاسر کو کیسے شہید کیا گیا، کیسے کیسے ظلم و ستم کیے گئے، حضرت بلال کو نہ یاد آیا ہوگا. اللہ اکبر، بہت تلخ یادیں تھیں. تو سوچیں کہ ایسی جگہ پہ وہ آئے تھے، وہ عام ہماری طرح عمرہ نہیں کرنے گئے تھے، وہ ایسی جگہ گئے تھے جہاں پہ ان کی پوری زندگی کی ہسٹری ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 3 دن قیام کیا تو یہ ایک جو حضرت میمونہ بنت الحارث ہیں، ان کا تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کی سسٹر ان لا یعنی ان کی وائف کی بہن ہے، ان کی سالی تھیں یہ. اور ان کے شوہر وفات پا چکے تھے اور یہ بیوگی کی زندگی گزار رہی تھیں. تو انہوں نے اپنی بہن سے کہا کہ مجھے کوئی شادی وادی کے لیے کوئی سلسلہ ہو سکے، تو انہوں نے حضرت عباس سے فرمایا اور پھر ان کے لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی. اور پھر کہا جاتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام سے نکل گئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا تھا. لیکن اب جب یہ 3 دن ہو گئے تھے اور ان سے نکاح کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئی تھی، تو اس وقت کے یہ کافروں نے آ کے کہا کہ آپ مطلب 3 دن اوور ہو چکے ہیں تو آپ جائیے. میں آپ کو یہاں سے سناتی ہوں، پہلے یہاں سے پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد یہ دیکھ لیں گے میں آپ کو ڈیٹیل. وہ سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی بیوی اور ابن عباس کی خالہ تھی. انہیں جب شادی کا پیغام ملا، ابن عباس کی خالہ سمجھتے ہیں کیسے تھی؟ سالی آپ نے کہا، لیکن ان کی ابن عباس کی خالہ نہیں تھی؟ عبد المطلب کی بتائیں، نہیں بتانے دیں. ابن عباس کی خالہ نہیں تھی؟ نہیں سمجھ آنی چاہیے نا. حضرت عباس کی تو سالی تھی، ابن عباس کی کیا لگی؟
یہی میں دیکھنا چاہ رہی تھی کہ ابن کے اوپر آپ کی توجہ ہے یا نہیں. ہاں اچھا, اب ان کی تو خالہ لگی یا نہیں لگی, یا صرف بک میں لکھا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے, یہاں پہ حضرت حمزہ لکھا ہوا ہے, لیکن ہر بک میں ایسا نہیں ہے کہ یہ ان کی بیوی رہ چکی ہیں. بعض میں ہے کہ ان کی بہن کے شوہر تھے حضرت حمزہ, وہ آگے بھی ہم اس چیز کو دیکھ لیں گے. انہیں جب شادی کا پیغام ملا تو انہوں نے اپنا معاملہ حضرت عباس کو سونپ دیا. حضرت عباس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی کر دی. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلال تھے, یعنی احرام سے نکل چکے تھے, کیونکہ مکہ میں داخل ہو کر سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا تھا. حلال ہونا کیوں ضروری تھا؟ احرام کی حالت میں آپ نکاح کا نہیں کر سکتے, نہ پیغام دے سکتے. پھر حلال ہوئے تو حلال ہی باقی رہے, یعنی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ احرام نہیں باندھا. ٹھیک ہے, تنعیم جا کے آپ بھی احرام باندھ کے صحابہ کرام آ سکتے تھے اور بار بار آ کے عمرہ کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم بعد میں پڑھیں گے کہ انہوں نے کس وجہ سے کیا تھا. اگر اس قسم کی وجہ کسی کی ہو جاتی ہے تو وہ الگ بات ہے, لیکن اس کو ایک بار بار بنا لینا, کیونکہ وہاں پہ یہ بھی بہت ہوتا ہے, جیسے پتہ نہیں ایک کمپٹیشن ہے شاید کہ لوگ پوچھتے ہیں آپ نے کتنے عمرے کر لیے, ایک ہی کیا بس, ہم تو 5-6 کر چکے ہیں ابھی تک, تو وہ بار بار بھاگے ادھر جاتے ہیں, بار بار بھاگے آ جاتے ہیں. تو ایسی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں 3 دن کے قیام میں عمرہ کتنی دیر میں ہو جاتا ہے, ابھی ہمارا تو پھر بھی تھوڑی دیر لگتی ہے, ان کے بعد میں تو کوئی رش نہیں تھا یا کچھ, کتنی دیر میں ہو گیا ہوگا. تو کیا وہ جا کے نہیں آ سکتے تھے؟ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں نا, کہ اس کو ایک بس انتہا دھند ہم نے لے لینا ہے کہ ہم بس اس طرح سے کریں. ہاں ریزن ہو تو ضرور آپ بھی کریں. ٹھیک ہے جی بالکل بالکل. اچھا آپ تھوڑا سا آپ کو بتا دوں حضرت میمونہ کے بارے میں. اور سب سے ایک پیاری بات یہ کہ جب ہم جا رہے تھے تو ہم نے وہاں پہ ان کی قبر دیکھی, راستے میں آئی. جب ہم جدہ سے مکہ جا رہے تھے تو راستے میں ان کی قبر دیکھی تھی. ان کا نام برا تھا اصل میں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام میمونہ رکھا. لفظ جو میمونہ ہے نا وہ یا میم نون سے ہے, اور اس کے معنی برکت کے ہیں, اور میمون اور میمونہ کے معنی مبارک کے ہیں. کتنا پیارا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا رکھا. اور ان کی جو بڑی بہن ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ام الفضل حضرت عباس کی وائف تھی, اور ان کی ایک اور بہن حضرت اسماء بنت الحارث, وہ ولید بن مغیرہ کی بیوی تھی, جو حضرت خالد بن ولید کے باپ ہیں. ان کی جو فیملی, ان کی جو بہنوں کی شادیاں نا بہت بڑے بڑے لوگوں میں ہوئی ہیں. اس لیے ابھی میں آپ کو بتا رہی ہوں, پھر اینڈ میں آپ کو ایک بات بتاؤں گی. حضرت اسماء بنت امیس ان کی ایک اور بہن ہے, اسٹیپ سسٹر ہے ان کی. ان کا نکاح حضرت جعفر بن ابو طالب سے ہوا تھا, ان سے حضرت جعفر پیدا ہوئے تھے. تو حضرت جعفر بن ابو طالب کا پتہ ہے نا, حضرت علی کے بھائی جو ہیں, بڑے بھائی. اور حضرت جعفر کی شہادت کے بعد ان سے حضرت ابوبکر صدیق نے نکاح کیا تھا. ٹھیک ہے, اور ان کے انتقال کے بعد حضرت اسماء کی شادی حضرت علی سے ہوئی تھی. سبحان اللہ, کتنے لوگوں سے ان کا نکاح ہوا. پھر ان کی ایک اور سٹیپ سسٹر ہے سلمہ بنت امیس, ماں کی طرف سے یہ دونوں بہنیں ان کی. تو یہ حضرت حمزہ کی بیوی تھی. یہاں پہ بک میں تو لکھا نا ان کی حضرت حمزہ سے شادی تھی, لیکن ان کی بہن سلمہ بنت امیس کی ہوئی تھی. اور حضرت زینب بنت خزیمہ جو ام المومنین ہے, وہ بھی ماں کی طرف سے ان کی بہن تھی. تو اسی لیے ابن قتیبہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ سارے روئے زمین پر ہند بن عوف سے زیادہ کوئی عورت اپنے دامادوں کے لحاظ سے خوش قسمت نہیں. ان کی ماں اتنی خوش قسمت ہے دامادوں کے لحاظ سے, کیونکہ ان کی 2 بیٹیاں حضرت زینب بنت خزیمہ اور حضرت ام المومنین حضرت میمونہ, دونوں کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو ان کو نہیں, وہ حضرت زینب بنت خزیمہ جو ہے نا ماں کی طرف سے ان کی بہن تھی, جن کی وفات ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ حضرت میمونہ ماں کی طرف سے ان کی بہن ہے. تو ان کی ماں کی بہت بڑا مرتبہ بتایا جا رہا ہے. یہ میں پہلے بھی آپ کو بات بتا چکی ہوں, بہت پہلے, اگر آپ اپنے نوٹس میں دیکھیں یہ, کہ ہند کے دامادوں میں سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق, پھر حضرت علی, پھر حضرت حمزہ, پھر حضرت عباس, پھر حضرت جعفر. اتنے لوگ ہیں جو ان کے داماد بنے. تو یہ بہت خوش قسمت ہے دامادوں کے لحاظ سے. نہیں, وہ ہند نہیں, کیا ہو گیا آپ لوگوں کو, ہند بنت عوف, ساری ہند ایک تھوڑی ہیں.
अच्छा, तो जब इनको इनका निकाह हजरत अब्बास ने कराया था, और उसके बाद ये पता चलता है कि तीसरे दिन हुवैतिब बिन अब्दुल उज्जा कुरैश के चंद आदमियों के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, आपकी मुद्दत क़याम मुकम्मल हो चुकी है, इसलिए अब आप मक्का छोड़ दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम लोग मुझे मक्का में क़याम के लिए कुछ वक्त मजीद दे दो तो मैं तुम्हारे सामने शादी कर लूं, यानी उनको रुखसत करके ले आऊं और तुम्हें भी वलीमा खिलाऊं और तुम भी शादी में शरीक हो जाओ। तो कुरैश के उन्होंने कहा कि हमें आपके खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लिहाजा आप जाएं यहाँ से। तो इस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर चौथे रोज़ मक्का को छोड़ दिया था। तो इससे पता चला कि उनको एक रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उन्होंने नहीं मानी। 3 दिन से, मगर इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पेशल उनको रिक्वेस्ट किया था। और इनमें तो सारे अंसार भी तो थे ना, ऐसा नहीं था कि कोई वो जो है कि सिर्फ मुहाजिरीन ही आए और मुस्तकिल क़याम के लिए तो नहीं रह रहे थे, सिर्फ एक यानी एक्सटेंशन के लिए उनको दरखास्त दी कि आप सिर्फ मुझे इसलिए कि मैं उनको रुखसत करके ले आऊं और अगले दिन वलीमा करूं। इससे हमें एक बात और पता चलती है कि जो वलीमा होता है वो रुखसती के बाद होता है, वरना निकाह उनका हो गया तो उनको खाना खिला देते और वलीमा हो जाता। लेकिन वलीमा क्या होता है, जब रुखसत कर दिया जाए और उसके साथ दुल्हा दुल्हन रात गुजार लें, फिर उसके बाद वलीमा हुआ जाता है। तो इस चीज को भी हम समझे, क्योंकि जो यहाँ पे हमारे यहाँ रिवाज ज्यादातर हो रहा है कि एक ही दिन में निकाह और एक ही दिन में वलीमा, और उसको समझ लेते हैं ये रिसेप्शन हो गया और ये मसनून वलीमा नहीं हुआ। ठीक है, नहीं जाने की तो कोई हरज नहीं है, मगर कहने का मकसद है कि वलीमा नहीं हुआ। ठीक है, उनकी तरफ से अगर हम समझते हैं ना इस तरह वलीमा अदा हो गया, तो ऐसा नहीं है, वो खाने की दावत है बस, दूसरे दिन ही करना चाहिए जी, अगले दिन। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर चौथे रोज़ वहाँ से मक्का छोड़ के मदीना की राह ली, और ये हम बुक में भी देखते हैं। चौथे दिन सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का छोड़कर मदीना की राह ली। मक्का से 9 मील दूर मकामे सर्फ पहुँचे तो पड़ाव डालकर क़याम किया, और वहीं हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रुखसत हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना एक ग़ुलाम अबू राफ़े उनको मक्का में छोड़ आए थे, जो फिर बाद में सैयदा को लेकर वहाँ पे पहुँचे। अच्छा, एक बात और इसमें यहाँ पे बता दूं कि हज़रत मैमूना का जो महर था वो 400 दिरहम था, लेकिन इनके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़्यादा अरसा रहना नसीब नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी 7 हिजरी है। अच्छा, एक बात जो इनकी वफ़ात के बारे में है कि इस जगह पे आपको जैसे पता है कि इनकी रुखसती हुई, यहाँ पे आई, यहीं पे उनका वलीमा समझ लें एक तरह से हुआ, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहीं पे खाने पीने का जो भी इंतज़ाम करके सबको खिला दिया सुबह को। तो बहुत साल गुजरने के बाद ये हज के लिए मक्का गई, तो वहाँ इनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। फरमाया, मुझे यहाँ से ले चलो, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि मेरी मौत मक्का में वाक़ई नहीं होगी, और वहाँ कोई उनका करीबी भी नहीं था। चुनाचे जब सर्फ के मकाम पर इस दरख्त के पास पहुँचे जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके साथ रात गुजारी थी, तो वहाँ इनका इंतकाल हुआ और वहीं पे इनको दफन किया गया। तो ये मक्का से आउटसाइड है 9 माइल्स जगह। अल्लाह अकबर। और बाज कहते हैं कि ये 51 हिजरी, बाज कहते हैं 56 बीवी में अगर आहिस्ता आहिस्ता इनको कब्र में उतारा जाए। इनकी जो एज थी वो 81 के करीब थी जिस वक्त इनकी वफात हुई। यजीद बिन मुआविया का दौरे खिलाफत था। तो ये इनके बारे में थोड़ा सा था। फिर अल्लाह ने आपके ख्वाब की जो तस्दीक फरमाई थी, बुक में देखें, और अपने घर के तवाफ का जो शर्फ बख्शा था, इस पर खुश खुश मदीना वापस तशरीफ लाए। अब क्या, कौन सा ख्वाब था? जो ख्वाब आपने देखा था कि हम तवाफ कर रहे हैं काबा का। तो ख्वाब के बारे में तो हमें ये बात समझ में आती है कि जब हम ख्वाब देखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि फौरी तौर पे सुबह उठते ही बस वो ख्वाब पूरा हो जाए, बल्कि हो सकता है साल लगे, हो सकता है कई साल लगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो ख्वाब है और कैसे वो पूरा होता है, आप देखिए कई ख्वाब ऐसे होते हैं बहुत जमानों के बाद आप उनकी ताबीर देखते हैं और इंसान कई दफा भूल भी चुका होता है। तो इससे हमें पता चलता है जैसे 1 साल गुजर चुका, फिर आपका ख्वाब पूरा हुआ। पूरा जरूर हुआ, लेकिन कितनी देर बाद।
اللہ کی تقدیر کا یہ عجیب پہلو ہے کہ حضرت میمونہ کی وفات بھی مقام صرف ہی میں ہوئی اور وہیں انہیں سپرد خاک کیا گیا. آج بھی آپ اگر گزریں گے تو آپ دیکھیں گے 4 دیواری ہے اس کے گرد, کوئی ایسا کوئی مزار وغیرہ نہیں بنا ہوا. شکر ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے ان کی قبر, ورنہ ضرور اوپر کوئی مزار بن جاتا. تو بس ایک 4 دیواری ہے, اگر کوئی بتائے نہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ہے, یہ قبر ہے ان کی, اور کوئی لوگ نہیں ہے. آپ سڑک پہ جا رہے ہیں اور سائڈ پہ کوئی آپ کو اگر بتائے گا نا کہ یہ ہے ان کی قبر مبارک, تو تب پتہ چلے گا. نو بڈی, نہ کوئی پھول ہیں نہ کوئی کچھ ہے. میرے خیال اندر جانے کی بھی جگہ نہیں کیونکہ وہ بالکل بند ہے. عمرہ قضا سے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جہات میں چند سرایہ روانہ کیے, یعنی مختلف ڈائریکشن میں. ان میں سب سے زیادہ اہمیت سریہ موتا کو حاصل ہے, پھر سریہ ذات السلاسل کو, جو یہ 2 ہیں جو بہت اہم ہیں جن کے بارے میں ہم پڑھیں گے. مگر اس سے پہلے, آگے جانے سے پہلے ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ جب واپس آ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, مکہ سے نکل رہے تھے, تو ایک بچی دوڑتی بھی آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بولی, یا ام اے میرے چچا مجھے یہاں پہ نہ چھوڑ کے جائیں نا. چھوٹی سی بچی جیسے 6-7 سال کی تھی. اور یہ بچی کون تھی؟ عمارہ بنت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حمزہ کی بیٹی عمارہ. حضرت حمزہ کی, جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا نا کہ ان کی جو حضرت میمونہ کی بہن جو تھیں وہ ان کی بیوی رہ چکی تھیں, انہوں نے ان کو طلاق دے دی تھی, لیکن ان سے ان کی یہ بیٹی تھی جو یہیں مکہ میں تھی. اس کے بعد حضرت حمزہ خود بھی شہید ہو گئے وہاں پہ, اور یہ اپنے یعنی ننیال کے پاس یا وہاں پہ انہی کے پاس پل بڑھ رہی تھی. تو یہ جب آئیں اور انہوں نے یہ کہا, یعنی یہ بھی مسلمانوں کے ساتھ جانا چاہتی تھی. اب واللہ عالم کیا وجہ تھی, کیا انہوں نے مسلمانوں کا حسن سلوک دیکھا, یا اس وقت ان کو دیکھا, یا ان کو پتہ چلا کہ یہ میرے باپ کی طرف کے رشتہ دار ہیں تو اس لیے جانا چاہتی تھی, واٹ ایور ریزن. مگر یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی نے ان کا ہاتھ پکڑ کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا اور فرمایا کہ یہ یتیم بچی ہے, یہ اب آپ نے سنبھالنا ہے ان کو. تب حضرت زید بن حارثہ سامنے آ گئے اور انہوں نے فرمایا کہ حضرت حمزہ کے ساتھ مواخات جب ہوئی تھی مدینہ میں تو ان کو میرا بھائی بنایا گیا تھا, تو اس بچی کے اوپر میرا حق ہے کیونکہ یہ میری بھتیجی لگی نا پھر, تو اس لیے میں اس کو اپنے پاس رکھوں گا اور میں اس کی کفالت کروں گا. اتنے میں حضرت جعفر آ گئے, یہ جو حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں, تو وہ آ کے فرماتے ہیں کہ میں اس بچی کو رکھوں گا کیونکہ اسماء بنت امیس جو تھیں, جو حضرت جعفر کی بیوی تھیں, ان کی بہن تھی اس بچی کی ماں, یعنی اس بچی کی خالہ جو ہیں وہ میرے گھر میں ہیں, میری بیوی ہیں, تو اس لیے میں ان کو رکھوں گا. سلمہ بنت امیس جو تھی نا ان کی بیوی کی بہن تھی. تو اب یہ تینوں میں جھگڑا ہو گیا کہ کون